وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یلدغ المؤمن من جہر واحد مرتین متفق علیہ۔ صاحب کتاب نے باب قائم فرمایا ہے کہ معاملات کے اندر میانہ روی کا بیان، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈنگا جاتا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی پہچان یہ ہے، مومن کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ وہ بے وقوف نہیں ہوتا، کہ بے وقوف کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ ایک سوراخ سے بسا اوقات 2-3 مرتبہ ڈسا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ ایک ہی جگہ سے، ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا جائے، یعنی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ بے وقوف جہاں سے 1 مرتبہ ڈسا جاتا ہے دوبارہ وہاں جا کر اسی سوراخ میں اگر انگل دے گا تو کیا ہوگا کہ پھر ڈسا جائے گا۔ بہرحال یہ مومن کی شان نہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن بے وقوف نہیں ہوتا، مومن عقل مند ہوتا ہے، مومن اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ 1 مرتبہ جہاں سے اس نے مار کھائی ہے، 1 مرتبہ جہاں سے ڈسا گیا ہے وہاں سے پھر بچ کے رہتا ہے اور وہاں دوبارہ نہیں جاتا اور نہ وہاں دوبارہ جا کر اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مومن کی یہ شان ہے۔ یہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو دنیا کے اندر مومن اس حالت میں رہتا ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے، اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ دنیا کا نظام کیسے چلانا ہے، دنیا کے اندر زندگی کیسی گزارنی ہے، کیسے بسر کرنی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کو اتنی سمجھ ضرور ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے ہاں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو پکا مومن ہے یا جو دیندار شخص ہے وہ سیدھا سادہ بھولا بھالا ہوتا ہے، یہ ایک ہمارا ذہن بن چکا ہے۔ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو صحیح مومن ہے، مومن ہو شرط یہ ہے ایمان والا ہو، تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اتنا سمجھدار وہ ضرور ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے دنیا دار قسم کا کوئی شخص اور اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنے والا وہ ایک ہی جگہ سے کئی مرتبہ نقصان اٹھائے، لیکن مومن نقصان ایک ہی مرتبہ اٹھاتا ہے، دوسری مرتبہ اسی جگہ سے جس جگہ سے وہ پہلے نقصان اٹھا چکا ہے مومن دوبارہ اس جگہ سے نقصان نہیں اٹھاتا۔ یہ مومن کی سمجھداری کا عالم ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کا ثبوت دیا کریں کہ 1 مرتبہ جس جگہ سے نقصان اٹھا لیا ہے تو وہاں سے دوبارہ نقصان اٹھانے کی کوشش نہ کریں، کہ مومن اتنا بے وقوف نہیں ہوتا، مومن سمجھدار ہوتا ہے، مومن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عقل و شعور دیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث مبارکہ ذہن کے اندر رکھیں کہ لا یلدغ المؤمن من جہر واحد مرتین۔ اور حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، رواہ الترمذی۔ حضرت سعد بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میانہ روی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ یعنی کسی بھی امور کے اندر، دنیاوی معاملات ہوں یا کوئی بھی دینی معاملات ہوں، اس کے اندر بہت جلدی کرنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شیطان کا کام ہے۔ عجلت، جلدی، یہ شیطان کا کام۔ میانہ روی سے کام لینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن پر انعام ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی کام ہے اس میں کوشش کریں کہ میانہ روی سے کام لیں، نہ بہت جلدی ہونی چاہیے نہ بہت سستی ہونی چاہیے، درمیانی رفتار سے کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی معاملہ ہے اسے سر انجام دے، یہ مومن کی شان ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اگر جلدی کریں گے، ہر ایک کام کے اندر جلدی کریں گے تو یہ شیطان کا کام ہے۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی کی صفت یہ شیطان کی صفت بیان فرمائی ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے یہ. تو اس لیے مومن کی شان یہ ہے اور مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن کسی بھی کام کے اندر میانہ روی سے کام لیتا ہے اور جلد بازی سے مومن کام نہیں لیتا، اور یہ مومن کی صفت نہیں ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرچ کے اندر میانہ روی استعمال کرنا یہ آدھی معیشت ہے. خرچ میں یعنی اخراجات کے اندر میانہ روی سے کام لینا، بخل یہ بھی جائز نہیں ہے اور فضول خرچی بھی ہمارے دین کے اندر جائز نہیں ہے. تو میانہ روی یہ ہے کہ جس جگہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں ضرورت کے مطابق خرچ کریں اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ میانہ روی ہوتی ہے. اور جہاں پر خرچ نہیں کرنا وہاں خرچ کریں تو یہ فضول خرچی ہو جائے گی، اور جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہ کریں تو یہ بخل ہو جاتا ہے. اس کے درمیانے راستے پر چلنا، ضرورت کی جگہ پر خرچ کرنا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخراجات کے اندر میانہ روی سے کام لینا آدھی معیشت ہے، آدھا رزق ہے، آدھی روزی ہے. اور فرمایا وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سے محبت کرنا، لوگوں سے محبت سے پیش آنا، لوگوں سے تودد سے، اچھے اخلاق سے پیش آنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدھا عقل ہے. آدھی عقل مندی صرف اسی کے اندر ہے کہ بندہ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے. اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ. اور کسی قسم کا کوئی سوال کرنا، کسی سے کوئی چیز پوچھنی ہے، اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھے انداز میں پوچھنا، اچھے انداز کے ساتھ کوئی سوال کرنا یہ آدھا علم ہے. یعنی بندہ آدھا عالم صرف اسی سے بن جاتا ہے کہ سوال کرنے میں اس کا انداز اچھا ہو، سوال کرنے میں اس کا طریقہ کار اچھا ہو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آدھا علم ہے. یعنی یہ تین چیزیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ میانہ روی اخراجات کے اندر یہ آدھی معیشت ہے، آدھی روزی ہے، اور لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا یہ آدھی عقل مندی ہے، اور سوال کے اندر حسن کا ہونا، اچھے انداز کا ہونا یہ آدھا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.